اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا اسلامیات کا 7واں لیکچر ہے، اور یہ لیکچر جو ہے یہ ہوگا موضوعاتی مطالعہ میں سے سبق نمبر 3 علم کی فرضیت اور فضیلت سے۔ اس کے ہم 2 حصے کریں گے۔ پہلا حصہ آج کے سبق میں پڑھیں گے اور دوسرا حصہ نیکسٹ لیکچر میں ہوگا۔ تو اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ مشتمل ہوگا علم کی فرضیت اور فضیلت سے، اور عہد رسالت میں علم کی اشاعت کے متعلق۔ یہ 2-3 جو چیزیں ہیں وہ آج کے لیکچر میں ہم سمجھیں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے۔ نمبر 1 علم کی فرضیت و فضیلت، نمبر 2 علم کی اہمیت، اور نمبر 3 عہد رسالت میں اشاعت علم کی خاطر جو کاوشیں ہوئیں ان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی گئی ہے، وہ ہم بھی کوشش کریں گے اسے سمجھیں اور اپنے دماغوں میں بٹھائیں، ذہن نشین کر لیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا آغاز کرتے ہوئے صاحب کتاب نے جو سب سے پہلی بات اور ضروری بات ہے کہ علم کیا ہے، علم کسے کہا جاتا ہے، لفظ علم کا لغوی ترجمہ کیا ہے، لفظ علم ہماری زبان میں اسے کیا کہتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں۔ علم کے معنی جاننا اور آگاہ ہونا کے ہوتے ہیں، اور آپ اپنی بورڈ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، سامنے وائٹ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے اہم نکات۔ اہم نکات میں اس سبق کے جو جتنا حصہ ہم نے حصہ اول کے 8 نکات آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے علم کے معنی کے متعلق۔ علم کے معنی ہے جاننا اور آگاہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں، جن میں سے ایک احسان علم ہے۔ اب علم جو ہے اس کی صفت، تعریف، اس کا ترجمہ، اور وہ ہے کیا، اس کا مفہوم کیا ہے، ایک لفظ اپنے اندر کیا مطالب رکھتا ہے اور کیا معنی رکھتا ہے، اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ علم کا مطلب یہ ہے جاننا یا آگاہ ہونا۔ اب علم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں، جن میں سے ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں ارشاد ہے۔ ہمارے سبق کا دوسرا نقطہ جو ہے وہ ہے پہلی وحی اور علم کی فرضیت اور اہمیت۔ پہلی وحی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے۔ خلق الانسان من علق، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی میں کس بات کی اہمیت پر زور دیا گیا، کس بات کی اہمیت کے متعلق
اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پیغام نازل کیا، اس پیغام کا خلاصہ کیا ہے، اس پیغام میں اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، پڑھیے، اللہ کے نام سے پڑھیے۔ اللہ کون ہے؟ جس نے آپ کو پیدا کیا، سارے جہان کو پیدا کیا، اور انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا فرمایا، خون کے لوتھڑے سے پیدا فرمایا۔ اقرأ وربک الاکرم، وہ رب وہ ہے جس کے نام پہ آپ نے پڑھنے کا آغاز کرنا ہے، اس سے بڑھ کر کریم اس جہان میں کوئی نہیں ہے، عزت والا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ ذات وہ ہے کہ جس نے انسانیت کو قلم کے ذریعے علم حاصل کرنا سکھایا، علم قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا، علم سکھایا قلم کے ذریعے، اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ پہلی وحی۔ دوسرا نقطہ، سبق کا نقطہ نمبر 2، وہ پہلی وحی کے متعلق کہ پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت پر زور دیا ہے، اور علم کی اہمیت کے متعلق ہی پہلی وحی نازل فرمائی ہے۔ ہمارے سبق کا دوسرا نقطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور علم کی فرضیت، مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فرضیت کے متعلق اپنی امت کو کیا رہنمائی فرمائی ہے، مسلمانوں کو علم کس حد تک حاصل کرنا چاہیے۔ حدیث کی روشنی میں اس حدیث کا ترجمہ اور مفہوم اپنے ذہنوں میں بٹھائیے، اور یہ حدیث عام فہم حدیث ہے، تقریباً ہر سکول میں، ہر ادارے میں اس حدیث کا ترجمہ لکھا آپ کو ملے گا، کہیں عربی عبارت بھی ہوتی ہے، کہیں یہ حدیث لکھی ہوتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ کیا مقصد، کیا مطلب ہے اس فرمان رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا؟ یعنی طلب علم ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے وہ علم کی طلب میں کوتاہی نہ کریں۔ یہاں تک ہمارے سبق کے 3 نکات جو ہیں وہ کلیئر ہوتے ہیں۔ چوتھے نقطے پر آئیے، زمین پر انسانوں کا مقام کیا ہے اور اس میں علم کی اہمیت کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے، یہ ہمارا مقام ہے زمین پر، کہ ہم زمین پر اللہ کے خلیفے اور اللہ رب العزت کے نائب ہیں۔ انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے، یعنی مطلب کیا ہے؟ خلیفہ اور نائب ہونے سے مراد یہ ہے کہ زمین پر اللہ کی حکومت کو قائم کرنا ان انسانوں کا کام ہے، کہ اس زمین کو، یہ زمین جو اللہ کی بستی ہے، اس کو حقیقت میں اللہ کی بستی میں کی شکل میں ڈھالنا یہ انسانوں کا کام ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ اسے علم ہی کی وجہ سے باقی مخلوقات پر یہ فضیلت حاصل ہے۔ یہ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسری مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ تو سبق کا چوتھا نقطہ جو ہے، زمین پر انسان کا مقام، زمین پر انسان کا مقام یہ ہے کہ انسان زمین پر دوسری مخلوقات کی نسبت زمین پر اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے، اور یہ مقام جو ہے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات پہ عطا کیا ہے، اور علم ہی کی وجہ سے فرشتوں نے حضرت آدم فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے واضح ہوا کہ علم انسان کے لیے عظمت کی بنیاد ہے۔ اس 1.5 سطر کا خلاصہ اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ ہے کہ انسان کی عظمت علم میں پوشیدہ ہے۔ علم کی وجہ سے انسان فرشتوں کے لیے سجدے کے لائق ٹھہرا، علم کی وجہ سے انسان دیگر مخلوقات سے افضل بنا، اور علم ہی کی وجہ سے انسان کو زمین پر اللہ نے اپنا خلیفہ اور نائب قرار دیا ہے۔ 5واں نقطہ، اپنی ذات گرامی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کیا ہے؟ علم کو ذہن میں رکھیے کہ علم کے متعلق اپنی ذات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ انما بعثت معلما، یعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، مطلب کہ میں دنیا میں آیا ہوں، دنیا کو علم دینے آیا ہوں، دنیا کو علم کی روشنی سے منور کرنے آیا ہوں، لوگوں کے دلوں کو علم کی بارش سے آباد کرنے آیا ہوں۔ میری دنیا میں بعثت اور آمد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، علم سکھانے والا بنا کے بھیجا ہے، علم لٹانے والا بنا کے بھیجا ہے، دنیا پر جہان والوں پہ علم نچھاور کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے مجھے مربی اور استاد بنا کے بھیجا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم میں اضافے کی دعا فرمایا کرتے، اور یہ دعا قرآنی الفاظ ہیں کہ علم میں اضافے کے متعلق دعا کیا ہے، وہ کون سی دعا ہے کہ جو دعا ہمیں علم کے اضافے کے متعلق کرنی چاہیے؟ ربی زدنی علما، ترجمہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہاں تک سبق کے پہلے دو چیزیں، ایک تو علم کی فرضیت و فضیلت، اس کا مختصر خلاصہ، اور اس کے بعد علم کی اہمیت کیا ہے۔ اب تیسری چیز ہے کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علم کی اشاعت کے متعلق جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے گئے، جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نمونہ بن کے علم کو پھیلانے کے لیے جو کام دکھائے، وہ کیا تھے، عملی کام کیا تھے؟ ہمارے سبق کا 7واں نقطہ ہے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عملی کام، علم کی ترویج کے لیے، علم کی اشاعت کے لیے عملی کام کیا ہے۔ علم کی اشاعت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد کافر قیدی آزاد ہونے کے لیے فدیہ نہ دے سکے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علم و حکمت مومن کی متاع گم گشتہ ہے، جہاں سے میسر ہو حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ ہمارے سبق کا آخری نقطہ ہے نقطہ نمبر 8، مومن کی متاع گم گشتہ، کہ وہ سامان، متاع گم گشتہ کہتے ہیں وہ سامان جس کی تلاش ہو، جس کی تلاش میں پھرنا چاہیے، مل جائے، کہیں سے بھی مل جائے، جس کی تلاش انسان کو سکون اور چین نہ لینے دے، وہ کون سا سامان ہے؟ وہ علم ہے۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علم و حکمت مومن کی متاع گم گشتہ ہے، یعنی ایک ایسا سامان ہے کہ جہاں سے بھی میسر آئے حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ یہ آخری سطر اس سبق کی انتہائی قابل غور ہے کہ علم کی اہمیت کے متعلق اس قدر شاندار الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی جانب سے ارشاد ہوتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں علم تمہاری متاع گم گشتہ ہے، علم کو تلاش کرو۔ علم کی مجلس ضروری نہیں سکول میں لگی ہے تو وہاں پہ بیٹھنا ہے، مدرسے میں لگی ہے تو وہاں پہ بیٹھنا ہے، علم کی مجلس کہیں بھی لگی ہو، جہاں پہ علم کی مجلس ہے اس مجلس میں بیٹھ جاؤ اور جواہرات چننے شروع کر دو، علمی موتی اپنے دامن کی زینت بنانے شروع کر دیجئے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی قیمت دنیا میں نہیں ہے، یہ بیش قیمت خزانہ ہے علم۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم و حکمت مومن کی متاع گم گشتہ ہے، جہاں سے میسر ہو حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تو
یہ ہمارے سبق کا پہلا حصہ یہاں تک کلیئر ہوتا ہے، آج کا لیکچر یہاں تک مکمل ہوتا ہے کہ علم کی فرضیت۔ پہلے نمبر پر یہ 8 نکات آپ نے چاہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے سکرین کو صاف کر دیا ہے، اس سکرین کو دیکھ کے اس کا سکرین شاٹ لے لیجئے اور اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیجئے، ہو سکے تو اپنی نوٹ بکس پہ ان تمام 8 کے 8 نکات کو لکھ لیجئے، کیونکہ آپ کو جو اسائنمنٹ ملے گی وہ انہی 8 نکات میں سے سوالات ہوں گے اور یہ 8 نکات آپ کی سبق کا خلاصہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور پھر ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔